السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ سیدنا عمر بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، اب ان لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا ہے، اس لیے اب گزارہ کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چھپ بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ سیدنا عمر نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے ان کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ، جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے۔ بی بی حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہیں ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتے، یعنی ایسی سزائیں دیتے کہ نشان پڑ جاتے۔ آپ ہی بتاؤ، تو ہی بتا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس آپ کے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیربی رنگ کے، جن کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا کھانا آپ کے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا کہ ان کا کھانا جو کی روٹی تھی۔ انہوں نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے سے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بستر عمدہ ہوتا تھا جو آپ کے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا اے حفصہ، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے اور امید یعنی آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مثال اور آپ کے 2 ساتھی حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال ان 3 اشخاص کی سی ہے جو ایک راستہ پر چلے۔ پہلا شخص صلی اللہ علیہ وسلم ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا۔ دوسرے نے بھی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اسی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، چونکہ قبر ایک ساتھ ہی ہے نا۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے پاس سے سب زندہ ہیں اب جہان میں۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیبند تھے، جن میں سے ایک چمڑا کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کر معذرت فرمائی کہ انہیں اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کر عرض کیا کہ عتبہ ابن ابی فرقد حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دیں۔ اور یہاں پہ اس بات کا حوالہ دیتا چلوں کہ یہ قناعت عام حالات میں بھی کرنی چاہیے، لیکن جب سرکاری عہدے پر براجمان ہو تو پھر قناعت کی انتہا کر دینی چاہیے۔ یہ اسی سرکاری عہدے کے بعد کی قناعت کی انتہا ہے۔ جی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔